السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین کتاب ہم پڑھ رہے تھے، اس سلسلے کی آج 81 یعنی 81 نمبر حدیث پڑھنی ہے، اور جو کہ باب الیقین والتوکل میں آئی ہے، اور اس میں اس کا نمبر الثامن یعنی 8واں ہے۔ حدیث کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے اخلاص کو قبول فرما لیں۔ ہم اعمال میں کتنی ہی بار غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے نیت کے اخلاص کو قبول فرما لے۔ اللہ اپنے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط فرما لیں۔ ہم جو بھی کام کریں، سیکھیں، سکھائیں یا عمل کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو حدیث شروع کرتے ہیں۔ الثامن عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی التیمی رضی اللہ عنہ وہو ابوہ وامہ صحابۃ رضی اللہ عنہم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت آئی ہے اور ان کا پھر پورا نسب بیان کیا گیا ہے۔ ان سے روایت ہے، اور یہ ابو بکر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے والد عثمان اور ان کی والدہ تینوں صحابی ہیں رضی اللہ عنہم۔ قال، انہوں نے کہا، نظرت الی اقدام المشرکین ونحن فی الغار، میں نے مشرکوں کے قدموں کی طرف دیکھا جب ہم غار یعنی غار ثور میں تھے، وہم علی رؤوسنا، اور ہم ہمارے سروں پر آ گئے تھے، یعنی وہ ہمارے سروں پر پہنچ گئے تھے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان احدہم، اگر بے شک ان میں سے ایک، نظر تحت قدمیہ، اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے، لابصرنا، تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، متفق علیہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا کیا گمان ہے ابو بکر ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو؟ بخاری اور مسلم میں حدیث بیان ہوئی ہے۔ واقعے کی تفصیل آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی معیت میں مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، اور مشرکین مکہ نے آپ کی گرفتاری پر گراں قدر انعام مقرر کر دیا تھا، جس کے لالچ میں لوگ آپ کی تلاش میں سرگرداں تھے، حتیٰ کہ یہ مشرکین اس غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے جہاں آپ دونوں نے آرام کرنے کے لیے پناہ لی ہوئی تھی۔ تو اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بے خوفی، اور آپ کا اللہ پر بے پناہ اعتماد اور توکل کا، اور اللہ تعالیٰ کی اپنے خاص بندوں کی مدد اور دستگیری کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، باب تھا الیقین والتوکل، تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کی ذات پر اعتماد اور توکل ایسا ہے کہ دشمنوں کے قدم غار کے دہانے سے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ پر ایسا توکل کیے ہوئے ہیں کہ یہ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا۔ اور حقیقتاً جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایسا توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی خاص مدد اور دستگیری بھی فرماتے ہیں، جیسے فرمایا، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ یقیناً ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں اور ایمانداروں کی دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ تو جب آپ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی اخلاص نیت کی بات ہوئی تھی نا، تو جب آپ کسی کام میں اخلاص نیت لگا دیتے ہیں اور وہ کام آپ فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اور وہ کام اللہ کی رضا کا ہے، اللہ کے دین کی مدد کا کام ہے، تو پھر آپ کا توکل ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص مدد سے آپ کو نوازتے ہیں۔ اور یہاں پر اس حدیث میں چونکہ یہ صحیحین میں آئی ہے، یعنی متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم میں بیان کی گئی ہے، تو اس سے ہمیں اس بات کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ غار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر ہی تھے۔ ٹھیک ہے، اور اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا یقین اور توکل اللہ پر کیسا ہے۔
یقین اور توکل کا انحصار ہمارے ایمان پر ہے۔ آپ کا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا نا، اللہ پر توکل بھی اسی طرح زیادہ ہوگا۔ صحیح۔ اللہ کے سب سے زیادہ متوکل بندے اللہ کے رسول ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان بھی اسی درجے کا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا کہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اللہ کے دین کے راستے میں جم جائیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اس پر ثابت قدمی دکھائیں، صبر کریں ان معاملات میں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ اس طرح ایمان کو بڑھائیں گے تو آپ کا توکل بھی اللہ پر بڑھے گا، آپ کا یقین بھی بڑھے گا۔ یہ یقین، ایمان، توکل کیا ہے؟ کہ میرا رب ہے نا، وہ مجھے تھام لے گا، وہ میری مدد فرمائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمارا ایمان کیا ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ اللہ ہے، اور ہم اس دنیا میں جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کا اچھا بدلہ اللہ کے ہاں پائیں گے، اور وہاں کی نعمتوں کے لیے جب مومن اس دنیا میں تنگی اور ترشی برداشت کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، تو حقیقتاً کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایمان بھی بڑھتا ہے، اس کا اللہ پر یقین اور توکل بھی بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جیسے ذکر ہوا کہ سب سے زیادہ متوکل بندے اللہ کے رسول ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان بھی اسی درجے کا ہوتا ہے نا۔ اور پھر یہ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ یا اللہ مجھے دکھا کہ کس طرح تو مردوں کو زندہ کرے گا، تو ان کو وہ دکھایا بھی گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی تجلیات بھی دکھاتے ہیں، اور ان کا ایمان جو ہے وہ یعنی عین الیقین تک بھی چلا جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی ہیں، اور شب معراج میں ان کو مختلف طرح کے مشاہدات کرائے گئے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح وہ لوگ جو رسولوں کی پیروی میں اس راہ پر جم جاتے ہیں اور رسولوں کا کام وہ کر رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نہیں رسول آئے گا نا، تو ان کا کام جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، تو یہ ان بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد سے نوازتے ہیں، اور اپنی تجلیات کا ظہور ان پر بھی نازل فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، ان بندوں کا ایمان بھی اللہ پر بڑھتا جاتا ہے، اور اللہ پر توکل بھی اسی طرح بڑھتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں پر جو آخری پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ دین بچانے کی خاطر نکلنے والوں کی اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرماتا ہے، اور انہیں دشمن کے چنگلوں سے نکال کر بحفاظت ان کی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہمیں اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرتے ہیں اور اس پر جم جاتے ہیں، اور ہماری نیت اللہ ہی کے لیے خالص ہوتی ہے، ہم اللہ ہی کی رضا چاہتے ہیں، تو پھر اس وقت ہمیں لوگوں کا لحاظ اور لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہوتا ہے کہ پہلے ہماری آزمائش ہوتی ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہوتا ہے، صبر کے امتحانوں سے بھی ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ راوی حدیث کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن کعب بن تیمی بن قریشی ہیں، بن کعب تیمی قریشی ہیں۔ ابوبکر کنیت ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ ان کے والد بھی ابو قحافہ کنیت سے مشہور ہیں۔ تیم قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد تھے، ساری کائنات میں سے انبیاء کے بعد افضل ترین انسان ہیں، سبحان اللہ۔ سفر ہجرت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق یعنی ساتھی تھے، اسی بنا پر ان کو یار غار بھی کہا جاتا ہے۔ سرخ و سفید چہرہ، نرم مزاج اور دبلے پتلے تھے، بڑے عزم و استقلال اور صمیم الارادہ تھے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تفسیر تھے، یعنی کافروں پر تو بہت شدید تھے، لیکن آپس میں یعنی صحابہ کے ساتھ بہت رحیم تھے۔ ہمہ قسم کی تعریف و توصیف سے مستغنی ہیں، یعنی ان کی تعریف اتنی ہے کہ یعنی انہیں کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، وہ اس سے بے نیاز ہیں۔ جمادی ثانیہ 13 ہجری کو وفات پائی۔ کتب حدیث میں آپ سے 142 احادیث مروی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد التاسع، اسی باب کی 9ویں حدیث ہے، ان ام المومنین ام سلمہ واسمہا ہندو بنت ابی امیہ حذیفہ المخزومیہ۔ ام المومنین سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من بیتہ قال بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او ذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ حدیث صحیح۔ روایت کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو پڑھتے بسم اللہ، اور اللہ کے نام سے ہی میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا گمراہ کر دیا جاؤں یا پھسل جاؤں یا پھسلا دیا جاؤں،
یا میں کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، یا میں جہالت کا ارتکاب کروں یا میرے ساتھ جاہلانہ معاملہ کیا جائے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا، اب اس میں جو دعا سکھائی گئی ہے بڑی ہی اہم دعا ہے، جب بھی گھر سے نکلیں اس کو ضرور لازم پکڑیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تو بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو گمراہ نہ کریں، لیکن کوئی ہمیں گمراہ کر جاتا ہے۔ ہم تو پھسلنے سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی ہمیں پھسلا جاتا ہے۔ ہم تو کسی پر ظلم کرنے سے بچتے ہیں لیکن کوئی ہم پر ظلم کر جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا معاملہ دوسرے سے بگڑ جاتا ہے۔ کوئی آپ کو گمراہ کر گیا، کوئی آپ کو پھسلا گیا، یا کسی نے آپ پر ظلم کیا، یا کسی نے آپ پر جہالت کا ارتکاب کیا، تو ایک تو یہ ہوگا کہ آپ اس پر صبر کر جائیں، دوسرا یہ ہوگا کہ آپ اس کے کنفرنٹ ہو کے اس سے جھگڑا شروع کر دیں گے نا۔ تو اسی بات سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ میں ایسی حالت میں ڈالا ہی نہ جاؤں۔ لیکن اپنے بارے میں کہتی ہوں میں کتنی دفعہ اس دعا کو بھول جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو ہمارے عمل میں شامل فرما دیں، اور جس طرح ہم بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتے ہیں گھر سے نکلتے ہوئے، جو آگے آ رہی ہے دعا، تو ہم اس کو بھی پڑھیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں راوی حدیث کے بارے میں بتایا گیا، ہند بنت ابو امیہ نام اور ام سلمہ کنیت ہے۔ حضرت ابو سلمہ مخزومی کی زوجیت میں تھی، پہلی ہجرت حبشہ میں ان کے ساتھ تھیں، پھر دونوں مدینہ منورہ آگے۔ غزوہ احد میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو کاری زخم لگا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکے اور وفات پا گئے۔ ابو سلمہ کی جدائی سے پریشان تھی۔ شوال 4 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ 59 یا 60 ہجری کو 84 برس کی عمر میں فوت ہوئیں۔ بقیع قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ اخلاق اور عقل کے اعتبار سے عورتوں میں سے کامل ترین تھیں، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 378 فرامین کو روایت کیا ہے۔ تو یعنی لائق اتباع ہیں یہ خواتین، ام المومنین اور صحابیات، جن کی اس طرح سے تعریف بیان کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی پیروی میں اسی طرح کریں جیسے وہ کرتی نہیں۔ اس کے بعد آگے 10ویں حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قال یعنی اذا خرج من بیتہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یقال له ہدیت وکفیت ووقیت وتنحى عنہ الشیطان، رواہ ابو داود۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لے بسم اللہ اور آخر تک اللہ کے نام سے نکل رہا ہو، میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، گناہ سے پھرنا اور نیکی کی قوت کا میسر آ جانا اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، تو اسے کہا جاتا ہے تو ہدایت دیا گیا، تیری کفایت کی گئی اور تو بچا لیا گیا اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور ابو داود نے یہ مزید الفاظ روایت کیے ہیں جو اگلی پیج پہ آ رہے ہیں، یعنی فیقول یعنی الشیطان للشیطانی آخرہ کیف لک برجل قد ہدی وکفی وبقی۔ ابو داؤد نے یہ الفاظ مزید روایت کیے ہیں کہ شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے، تیرا اس آدمی پر بس کیسے چلے گا جسے ہدایت سے نواز دیا گیا، وہ کفایت کیا گیا اور اسے بچا لیا گیا، یا مکروہات سے اس کی حفاظت کی گئی۔ تو بہت ضروری ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت بسم اللہ کا کلمہ پڑھا جائے، اور جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہ شیطان کے لیے پناہ کی کوئی جگہ نہیں چھوڑتا۔ وہ گھر جس میں بغیر بسم اللہ پڑھے داخل ہوا جائے تو شیطان اس کے ساتھ ہی داخل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم بسم اللہ کے کلمے کو یاد رکھیں، اور اسی طرح یہ دعا بھی جو گھر سے نکلنے کی بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی ہے وَعَنْ أَنَسٍ رضی اللہ عنہ قال كان اخوانی علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے۔ وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ، ان میں سے ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ، اور دوسرا کاروبار کرتا تھا یا کماتا تھا۔ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کاروباری بھائی نے اپنے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، یعنی یہی شکایت کی کہ وہ کاروبار نہیں کرتا اور میں اکیلا جاتا ہوں کام پر۔ فقال لعلک ترزق بہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تمہیں کیا معلوم، شاید تمہیں روزی اس کی وجہ سے ملتی ہو، رواہ ترمذی۔ تو اس حدیث سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اس طرح کسی کا وقف کر دینا خود کو جائز ہے، مستحب ہے، اور وہ لوگ جن پر ایسے علماء یعنی ایسے طلباء کی کفالت کا بوجھ ہو، ان کو بوجھ نہیں تصور کرنا چاہیے، اور ان کی امداد سے گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر اب ایک بھائی کام کر رہا ہے اور دوسرا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ظاہر علوم دینیہ ہی سیکھ رہا ہے، تو وہ لوگ جو کہ ایسے لوگوں کی کفایت کر رہے ہوتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ترزقو بھی، ہو سکتا ہے کہ تمہیں روزی اس کی وجہ سے ہی ملتی ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک پوائنٹ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر بے وسیلہ لوگوں کی امداد کرتا ہے تو اس کو رزق مہیا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ خرچ کرنے والے کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اور جو روکتا ہے، بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، اس سے روک لیا جاتا ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دینی مدارس، طلباء اور علماء کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کریں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دور حاضر میں جب کہ دولت بہت بڑے فتنے کی صورت اختیار کر چکی ہے، تو اہل ثروت لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے دین کی بقا کی خاطر اہل علم کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ہمارا المیہ ہے کہ عموماً دین کے میدان میں خدمت کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو مالی طور پر کمزور ہوتے ہیں، اور اب یہ ہے کہ ظاہر ہے انہیں بھی اپنی معاش کے لیے بہت سے وسائل چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو معاشی پریشانیاں بھی ان کے ساتھ لگی رہتی ہیں، اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کم کی جا رہی ہوتی ہے۔ لوگ عموماً عمارتیں بنانے پر تو بہت روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن انسانوں کی فلاح بہبود پر اتنا کام نہیں کیا جاتا۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مساجد بہت ہی زیادہ یعنی سجائی گئی ہوتی ہیں، کچھ مدارس ایسے ہوتے ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ وہاں پر کام کرنے والے کن حالات میں ہیں، اس کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے۔ اور بہت سے ایسے طلباء ہوتے ہیں جو کہ پڑھنا چاہتے ہیں، دین کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر جو بات آئی ہے نا توکل اور یقین کے باب میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ انسان کا اللہ پر بھروسہ اور توکل ہونا چاہیے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک بندہ گھر میں کما رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھار اس کے ذہن میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ میں کما رہا ہوں اور باقی سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، تو اللہ پر یقین اور توکل ہونا چاہیے کہ اللہ اگر آپ کو رزق دے رہے ہیں تو وہ انہی لوگوں کا رزق آپ کو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے مال میں جو ہے حق معلوم ہے نا، ایک معلوم مقرر حصہ ہے سب کا، اہل و عیال کی تو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک خاص روزی ہر بندے کو فراہم کی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو رزق دیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہی کام ہے، لیکن اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان اسراف نہ کرے اور دکھاوا نہ ہو، لیکن یعنی جیسے انفاق کو بھی سیکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنا مال جو کماتے ہیں اس کو کہاں کہاں اور کس طرح سے خرچ کیا جائے۔ یعنی اب یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی کہ اگر کوئی کاہل شخص ہے اور وہ کام نہیں کر رہا اور گھر پہ پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی یعنی ہر وقت آپ کھلائیں، بلکہ اس کو اس حد تک قابل کر دیں کہ وہ اپنا رزق خود کمانے کے قابل ہو۔ لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی شخص اپنی یعنی تعلیم کی وجہ سے کمانے میں اتنا تیز نہیں ہے تو پھر اس کو اس معاملے میں مدد کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں پر باب الیقین انما التوکل ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔